ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی گواہی دینا یہ بہت عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ فرماتے ہیں جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ گواہی بھی دے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ گواہی بھی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، جنہیں اللہ نے مریم میں ڈالا اور وہ اللہ کی روح ہیں، اور یہ بھی گواہی دے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو جنت میں داخل کریں گے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی حدیث کی کتب میں ذکر کرتے ہیں، اور ایسے ہی شہادتین یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کی فضیلت میں وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور جو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، کہ قیامت کا روز ہوگا، ایک بندے کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، ایک آدمی کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول لیے جائیں گے، جن کی تعداد 99 ہوگی۔ 99 رجسٹر، ان میں کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ۔ اور رجسٹر کتنا؟ کیا رجسٹر اتنا ہوگا جتنے رجسٹر ہم نے دیکھ رکھے ہیں؟ نہیں، فرمایا ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر جائے گا۔ ایسے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر میں کیا ہے؟ اس کے گناہ ہیں۔ جب یہ رجسٹر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، اس کی نگاہ اپنے گناہوں پہ پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا ان میں سے کسی کا تمہیں انکار ہے؟ کوئی ایسا گناہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ میں نے نہیں کیا تھا اور یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے؟ کہے گا نہیں یا اللہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تمہارا کوئی عذر، کوئی بہانہ؟ کہے گا یا اللہ کوئی بہانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہاری کوئی نیکی جو تمہیں آج بچا سکتی ہو؟ کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے لیکن ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کون سی نیکی ہے؟ ایک پرچی کے اوپر، کاغذ کے ایک پرزے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ، گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے
کاغذ کے اس پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اے بندے، تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ پلڑا جس میں 99 رجسٹر ہوں گے، لمبے لمبے باری باری، وہ اٹھ جائے گا، اور وہ پلڑا جس میں کاغذ کا پرزہ ہوگا وہ باری ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کتنا عظیم عمل ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن میرے بھائی، جب معاملہ اتنا ہی آسان تھا تو یہ اہل مکہ کیوں گھبراتے تھے؟ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جب معاملہ اتنا ہی آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہے، تو وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ میرے بھائی، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ کس نے بیان کی ہیں توحید کی 3 قسمیں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیان نہیں کی، لیکن قرآن و احادیث میں توحید کی جو باتیں آئی ہیں، جب علماء کرام نے ان کے اوپر غور کیا تو اس نتیجے تک پہنچے کہ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں توحید کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ پہلی قسم کیا ہے میرے بھائی؟ یہ آپ نے یاد کر کے جانی ہے، یہ 3 قسمیں آپ نے یاد کر کے جانی ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، خالق ماننا، رازق ماننا، زندگی دینے والا ماننا، اور یہ ماننا کہ موت اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ اس توحید کا نام کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اور یہ کہ اس عمل میں، ان کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ ہوئی توحید ربوبیت۔ میرے بھائی، سننے والی بات، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جسے اکثر اوقات کافروں نے بھی مانا ہے، اہل مکہ بھی مانتے تھے۔ یہ وہ توحید ہے جسے اہل مکہ بھی مانتے تھے۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک بتا رہا ہے ہمیں۔ آپ اٹھائیے سورہ عنکبوت 21واں سپارہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کریں، ان سے کہیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ ان سے پوچھیں سورج اور چاند کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ان کو اپنے اپنے مدار پہ کون چلا رہا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فوراً کہیں گے کہ آسمان و زمین کا خالق، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ آسمان سے پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ کون ہے وہ جو آسمان کے پانی کے ذریعے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، جو مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے؟ فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، یہ کہیں گے کیا؟ اللہ۔ یہ کون جواب دیں گے؟ اہل مکہ، کافر۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیں مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری نگاہوں کے اوپر، تمہارے کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ تمہاری بنائی، تمہاری قوت سماعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟
کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو مردہ نطفے کے پانی سے بچے کو پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو زندہ انسان سے مردہ نطفے کو نکالتا ہے؟ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون اس کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کون کائنات کو چلا رہا ہے؟ فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ۔ میرے بھائی سوچئے ذرا کہ خالق وہ مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، پھر وہ کافر کیوں تھے، مشرک کیوں تھے؟ آج لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ غلط، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں ہے، بالکل یہ معنی نہیں ہے۔ اور یہی دعوت دی جا رہی ہے لوگوں کو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید پھیلا دی، توحید کی تبلیغ کر دی، توحید کی دعوت دے دی۔ نہیں میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے۔ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک کیا ہے؟ توحید ربوبیت، اور یہ وہ توحید ہے جس کو اکثر اوقات کافر بھی مانتے تھے۔ اور دوسری توحید ہے توحید الوہیت، توحید عبادت، عبادت میں اللہ تعالی کو ایک ماننا، یہ کہنا کہ ہر قسم کے رکوع اور سجدے کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ ہر قسم کی نظر و نیاز کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ جس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے اس کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ جس کے لیے طواف کیا جائے کون ہے؟ صرف اللہ۔ جس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، جس کے لیے جانور ذبح کیا جائے، جس کے لیے حج کیا جائے، ان تمام عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت، اور یہ وہ توحید ہے میرے بھائی جس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ یہ وہ توحید ہے جس کے کافر منکر تھے۔ یہ وہ توحید ہے جس کی وجہ سے منکرین کو کافر و مشرک کہا گیا، ان سے جہاد کیا گیا، ان کے اوپر تلواریں چلائی گئیں، ان کا مال حلال ہو گیا۔ یہ وہ توحید ہے جس کی دعوت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور جس کی وجہ سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔